جی ہم اس وقت موجود ہیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ، جن سے ہم موجودہ سیاسی صورتحال پر اور ان کے دور حکومت میں کیا صورتحال رہی اس پر بات کریں گے۔ جی سردار صاحب، آپ کے دور حکومت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ترقیاتی کام منصوبے اس طرح نہیں ہوئے جس طریقے سے ہونے چاہیے تھے، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیے، میں اس کنٹروورسی کی ڈیٹیل میں جائے بغیر آپ سے کہتا ہوں، ایک دو باتیں بطور مثال کہتا ہوں تاکہ چیزیں بالکل آسان ہو جائیں، سمپل اور پریسائز۔ میں نے 26 جولائی 2008 کو اوتھ لیا تو میرے پاس ہائیڈل جنریشن کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، اور میرے پاس 3 کروڑ روپے تھے، 30 ملین روپیز۔ 2.5 سال کے بعد جب میں نے چھوڑا ہے تو میرے پاس 23 منصوبے تھے، 23، اور میرے پاس 155 بلین روپیز تھے۔ میں نے 26 جولائی 2006 کو اوتھ لیا، تو اگر میرے کاموں کا جائزہ آپ نے لینا ہو تو میں صرف 2-4 باتوں سے میں کہوں گا۔ ہائیڈل ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے، اور آزاد کشمیر میں ایک ہی پروجیکٹ لگا ہے جو سردار عبدالقیوم خان صاحب کے زمانے کا لگا تھا۔ اس کے بعد وی ہیڈ نو پروجیکٹ ان ہینڈ۔ جس دن میں نے شروع کیا گورنمنٹ ٹیک اوور کی، اس دن میرے پاس 3 کروڑ روپے اور منصوبہ کوئی نہیں تھا۔ 2.5 سال میں نے بعد جب حکومت چھوڑی ہے تو میرے پاس 155 بلین روپیز تھے، 1 کھرب اور 55 ارب، اور 23 منصوبے تھے۔ اور اس درمیانی مدت میں ہم نے ایک ہائیڈل کا چھوٹا سا منصوبہ لگایا کورینز کے ساتھ مل کے، جس کا انجینئرنگ ایسٹیمیٹ 30 مہینے کا تھا، 30 منتھس، اور اس کو 8 مہینے میں مکمل کر کے میں نے 9ویں مہینے میں سوئچ آن کر دیا۔ ایک بات، ایک میں نے منصوبہ 18 سال کے بعد پچھلا اٹھا کر ایک منصوبہ میں نے شروع کیا، پرانا 18 سال پرانا، نئے سرے سے، اور اس کی میں نے گراؤنڈ بریکنگ کر دی، کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیے۔ کاربن سیکویسٹریشن کا کوئی پروجیکٹ پاکستان کے اندر موجود نہیں تھا، اور کاربن سیکویسٹریشن کا پہلا پروجیکٹ آزاد کشمیر سے میں نے لانچ کیا۔ میڈیکل پیکیج جس پر اس وقت پنجاب اور باقی صوبوں میں عمل درآمد ہو رہا ہے، یہ میرے ہاں 1.5 سال پہلے شروع ہوا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن جس کو 2 بجے سے 5 بجے تک ہائی سکولز کو ہم نے کنورٹ کیا انٹو ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز، یہ میرے شروع کرنے کے 1.5 سال بعد میری موجودگی میں نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں اسے شوکت عزیز صاحب نے کہا کہ سردار عتیق کا کشمیر ماڈل ہم 4 صوبوں میں ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے صرف 2-4 باتیں آپ کو بتائی۔ آپ نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہے، تو جو ہم نے اکنامک ویژن دیا کہ ہمارے کانسٹیچوئنسیز جو انڈین فائر کی زد میں ہیں وہ 49-50 میں بنے، لیکن پہلی مرتبہ 49 میں جو بنے ہوئے حلقے ان کے لیے اسپیشل پیکیج، بارڈر لائن پیکیج تیار کیا ہم نے، اور اس کے لیے 11 ارب روپے حکومت پاکستان سے لیے۔ اس میں سے کئی چیزوں کو تو 1-1.5 سال کے بعد خود پاکستان کے صوبوں نے اور مرکزی حکومت نے مجھ سے مشورہ کر کے ریپلیکیٹ کیا ہے، اور ساری دنیا میں اس کی پذیرائی ہے۔ 3 کروڑ سے آپ شروع کریں اور 1.5 بلین پہ آپ پہنچ جائیں، 150 بلین پہ پہنچ جائیں، تو اس لیے اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنے 30 ماہ کے عرصے میں بہت کام کرنے کے لیے ہمیں توفیق دی۔ آپ کی دور حکومت میں باغ اور مظفر آباد میں کرپشن کے کئی کیسز سامنے آئے ہیں، ان سنگین گھپلوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے؟ ایک تو عادل بنیادی بات یہ ہے، آپ اس پر کانسنٹریٹ کریں کہ زلزلہ ہم کہنے کو یہ 4 حرفی ایک جملہ لفظ ہے، لیکن جو ڈیوسٹیشن ہوئی، 46,000 لوگ مارے گئے، کئی لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، اس تباہی کو بحالی کو اسی تناظر اور تناسب سے پروپورشنیٹ دیکھنا چاہیے، اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہوئی ہوگی، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ نہ کسی دنیا کی معروف NGO نے کوئی گھپلا کیا، اور نہ آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن میں کسی نے قابل ذکر گھپلا کیا۔ چھوٹی موٹی لیکیج کی، ویسٹیج کی، تھیفٹ کی اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کی خبریں آتی رہی ہیں، ہوتی ہوں گی، ہر دور میں ہوتی ہیں، ہم نے یہ کبھی کلیم ہی نہیں کیا کہ فول پروف سسٹم تھا، لیکن اتنے چیکس اینڈ بیلنسز تھے اور NGOز نے اتنے ڈیووشن کے ساتھ، اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا کہ ان کو ہمارے معاشرے میں بجائے سے کہ کام کرنے دیا جائے ان کو بلیم کرتے رہے ہم۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا تال میل آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل NGOز کا اور آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن کا، بلکہ بعد کی جو حکومتیں ہیں، میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتا رہا ہوں کہ جو میرے بعد حکومت بنی جو خالصتاً مینیپولیٹڈ تھی اور مرکزی حکومت نے پولیٹیکل ایگریشن کیا میرے خلاف، اس کو میں نے اسی وقت
کھڑے ہو کے تو میں نے انکمنگ جو انکمبینٹ پرائم منسٹر تھا اس کو گلے لگایا اور اس کو میں نے ادھر ہی فلور پر سب سے پہلے میں نے مبارکباد دی اور میں نے کہا کہ آپ یہ سوشل اور دوسری ڈیولپمنٹل جو ایکٹیویٹیز جاری رکھیں, میں آپ کو سپورٹ کروں گا. تو ہم نے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیا, ڈسکنٹینیو نہیں ہونے دیا, پولیٹیکل انوائرمنٹ کو ٹھیک رکھا. تو یہ اس لیے کوئی میجر کرپشن کی خرابی کی بات نہیں ہے. البتہ لوگوں کی ضرورت اور ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق ٹائم پہ وہ کام سارے نہیں ہو سکے, اس کی وجہ سے کبھی کبھی ہیو اینڈ کرائی ہوتی ہے. ہمارا خیال تھا کہ 2-3 سال میں بحالی ہونی چاہیے, عام آدمی کا خیال تھا. میں جب حکومت سے باہر تھا اس وقت کے اخبارات بھی سکین کریں, آپ کسی سائٹ پہ جائیں دیکھیں, میں نے کبھی نہیں کہا 2-3 سال میں ہوگا. مجھ سے NGOز بھی ناراض ہوتی تھی, ایکسپرٹس بھی, گورنمنٹ بھی. میں نے کہا سال ہاتھ سال لگیں گے, اور ابھی تک لگ رہے. وہ مظفر آباد کا باغ اور راولا کوٹ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے, اس کی بحالی میں ابھی ٹائم لگ رہا ہے. کچھ امپیڈیمنٹس ہیں, کچھ چیزیں ہیں, لیکن ایرا نے, سیرا نے, انٹرنیشنل NGOز نے, عالمی اداروں کے پیسے کام ٹھیک ہو رہا ہے.